نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا یہ دین، یہ پورا کا پورا اللہ کی محبت کا نام ہے، اور محبت کا اظہار بندگی سے ہے، عبادت سے ہے، یعنی نماز سے ہے۔ اور نماز کی اہمیت اور فرضیت سے کون مسلمان واقف نہیں؟ ہم سب جانتے ہیں کہ نماز دین کا اہم رکن ہے، جنت میں جانے کی کنجی ہے، اللہ کی طرف سے آسمانی تحفہ ہے، روح اور جسم کی عبادت، قلب اور روح کی غذا ہے۔ تو جہاں بے شمار فضائل ہیں، اہمیت ہے، وہاں ترک کرنے پر سخت وعیدیں بھی ہیں، مگر پھر بھی ہم نمازوں میں غفلت برتتے ہیں، کبھی بھول سے، کبھی عذر ہونے کی بنا پر، کبھی لاپرواہی کے نتیجے میں۔ سوال یہ ہے کہ کیا اپنی ہی غلطی سے، اپنی غفلت، اپنی ہی لاپرواہی سے چھوڑنے والی نمازوں کی کیا کوئی قضا لازم نہیں؟ تو واضح رہے کہ جو نمازیں قضا ہو گئی ہوں ان کی ادائیگی ضروری ہے، خواہ وہ کئی مہینوں کی ہو یا کئی سالوں کی ہو، خواہ وہ نمازیں بیماری کی وجہ سے چھوٹ گئی ہوں یا غفلت کی وجہ سے، ادائیگی ضروری ہے۔ اور یہ بات احادیث سے ثابت ہے کہ مسلمان کو اپنے تمام فوت شدہ نمازوں کی قضا ادا کرنی چاہیے۔ اور سب سے بڑی دلیل ہمیں ملتی ہے مسلم کی روایت سے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی شخص نماز کے وقت سو جائے یا نماز سے غافل ہو جائے تو جب یاد آ جائے تو نماز پڑھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقیم الصلاۃ لذکری، کہ مجھے یاد رکھنے کے لیے نماز پڑھو۔ تو یہ دلیل ملتی ہے صحیح مسلم میں، اور صحیح مسلم میں ہے کتاب المساجد و مواضع الصلاۃ میں، اور مزید اس کتاب کے اندر باب ہے باب قضاء الصلاۃ الفائتۃ، یہ اس کے اندر یہ موجود ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث نمبر 597 میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی نماز پڑھنا بھول جائے تو جب بھی یاد آ جائے اس کو پڑھ لے، کیونکہ اس کا کوئی کفارہ نہیں سوائے اس کے کہ اللہ نے فرمایا کہ میری یاد میں نماز پڑھو۔ تو یہ دلیلیں موجود ہیں صحیح بخاری میں بھی، صحیح مسلم میں بھی، اور اس میں واضح طور پر یہ اصول بیان کر دیا گیا ہے کہ جس شخص کی نماز چھوٹ جائے تو اس کی قضا ادا کریں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے ہمیں یہ دلیلیں ملتی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بھی اس بات کی تعلیم دی ہے کہ نماز قضا ہو جانے کے بعد اس کی ادائیگی ضروری ہے، محض توبہ، استغفار اور ندامت کافی نہیں ہے۔ اور آپ کی عمل سے جو ہمیں تعلیم ملتی ہے، احادیث مبارکہ میں واقعہ تفصیل سے موجود ہے، ملتا ہے جب غزوہ خندق کے موقع پر جنگ کی حالت تھی، اور جنگ کی حالت میں تیروں کی بارش ہو رہی تھی، دشمن کی طرف سے تیر پر تیر چل رہے تھے، اور اتنا خطرہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز نہیں پڑھ پا رہے تھے، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پہلی مرتبہ 4 نمازیں ایک ساتھ قضا ہوئیں، 4 نمازیں جنگ کے دوران۔ اور یاد رہے کہ اس وقت تک میدان جنگ میں نماز ادا کرنے کا حکم اور طریقہ وہ نازل نہیں ہوا تھا اس وقت، تو وہ لمحہ جنگ کے دوران کا وہ بڑا ہی نازک لمحہ تھا جس میں جان جانے کا خطرہ تھا، لیکن تب بھی توبہ استغفار سے کام نہیں لیا گیا بلکہ اس کی قضا ادا کی گئی۔ تو یاد رکھیں کہ جو نماز جنگ کے دوران موت کے خطرے کے وقت بھی توبہ سے معاف نہیں بلکہ قضا ادا کی گئی، تو جو نمازیں ہم اپنی غفلت کی وجہ سے چھوڑ بیٹھے ہیں تو اس کی کیا قضا نہیں؟ تو ان تمام تفصیلات سے اب یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ قضا لازم ہے۔ اور قضا کے حوالے سے ایک بات اور اہم بات وہ یہ کہ ہمارے ہاں لوگوں کی میں ایک غلط بات مشہور ہوتی چلی جا رہی ہے، اور وہ کیا ہے کہ رمضان کے آخری جمعے میں یعنی جمعۃ الوداع میں 2 نفل پڑھنے سے ساری قضا ادا ہو جاتی ہے، یعنی کہ قضا معاف ہو جاتی ہے۔ تو یہ موضوع ہے، یعنی من گھڑت ہے،
وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو بہرحال یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے یعنی کہ احادیث سے اور آپ کے عمل سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ قضا لازم ہے. اب قضا نمازوں کی طرف آتے ہیں کہ قضا نمازوں کا حساب کیسے لگایا جائے، کہ ہم نے اپنی پوری زندگی میں کس طریقے سے اس کا حساب کریں، اور دوسرا یہ کہ پورے ایک دن کی کتنی نمازیں ہوں گی، اور تیسری بات یہ کہ ان نمازوں کی نیت کیسے کریں. تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں کہ زندگی میں کتنی ہماری نمازیں قضا ہو گئی ہوں، ان کا حساب کیسے لگایا جائے. تو اس کے لیے تو سب سے پہلے اچھی طرح ہم ذہن میں ایک اندازہ لگا لیں کہ میری کتنی نمازیں رہ گئی ہوں گی، اور اس کو کہیں لکھ لیں، اور اس کے مطابق پھر آپ نماز پڑھنا شروع کر دیں. اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہر نماز کے ساتھ گزشتہ نماز ادا کر لیا جائے، اور اس کے علاوہ بھی جاگنے والی راتوں میں وہ جب آتی ہیں تو ان میں بھی پڑھ لیا جائے، تو انشاءاللہ جلد قضا ادا ہو جائے گی. تو یہ آپ کا کرنا ہے پہلا کام کہ اچھی طرح اپنے ذہن کے اندر یہ حساب لگائیں کہ آپ نے کب سے اپنی نمازیں چھوڑی ہوں، اور اس کو لکھ لیں اور پڑھتے جائیں، اس کو کاٹتے چلے جائیں. اب دوسری بات یہ کہ پورے دن میں ایک دن کے اندر کتنی نمازیں ہیں قضا جو ہمیں پوری ادا کرنی ہوں گی. تو اس کی ترتیب یہ ہے کہ 2 فجر کی، 4 ظہر کی، 4 عصر کی، 3 مغرب کی، 4 عشاء کی، اور 3 وتر. 3 وتر. اکثر لوگ وتر کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو وتر کی قضا ہے، کیونکہ یہ عام سنت کی طرح نہیں ہے بلکہ یہ واجب ہے، تو اس کی بھی قضا لازم ہے. تو یہ 2 باتیں ہو گئیں. اب تیسری بات یہ کہ قضا کی نیت کیسے کریں. دیکھیں، جس وقت کی بھی آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں، تو جیسے آپ فجر کی نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، تو آپ یوں کہیں کہ میرے ذمے میں یا میری سب سے پہلی فجر کی جو نماز قضا ہوئی میں اس کی نیت کرتی ہوں. اور ہر دفعہ یہی نیت ہر نماز کے لیے کریں گے، کیونکہ جب آپ کہتے ہیں کہ پہلی نماز جو میرے ذمے تھی یا مجھ سے جو پہلی نماز میری قضا ہو گئی، تو جب آپ پہلی نماز ادا کر لی تو وہ ذمے سے ختم ہو جائے گی، اور اب اس کے بعد والی پہلی بن جائے گی. تو اسی طرح فجر کے لیے بھی، ظہر کے لیے، یعنی ہر نماز کے لیے ایک ہی نیت کی جائے گی. اب آپ چاہیں زبان سے نیت کر لیں یا دل میں نیت کر لیں، تو آپ کی قضا ادا ہو جائے گی. تو نماز کی حفاظت کیجیے، جو نمازیں چھوٹ گئی ہیں ان کی قضا کیجیے، کیونکہ اگر موت آ گئی اور فرض نمازیں ذمے باقی رہ گئیں تو بہت بڑی پکڑ ہوگی. قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. بڑی خرابی ہے ان نماز پڑھنے والوں کی جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں. اس آیت میں جو ویل کا ذکر فرمایا ہے، تو ویل جہنم میں ایک خوفناک وادی کا نام ہے، جس کی سختی سے خود جہنم بھی پناہ مانگتی ہے. تو جان بوجھ کر نماز چھوڑنے سے قضا کرنے والے اس خوفناک وادی کے مستحق ہو جائیں گے. تو اللہ رحم فرمائے، نماز کی توفیق نصیب فرمائے، قضا ادا کرنے والا بنائے، کیونکہ جو نمازوں میں کوتاہی کرتے ہیں وہ اس طبقے میں جائیں گے جس سے دوزخ کے باقی طبقے روزانہ 400 مرتبہ پناہ مانگتے ہیں. اللہ پاک ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو ہمیں چاہیے کہ اللہ سے سچی توبہ کریں، اور ابھی کریں، اپنی آخرت بنائیں، اللہ کی رضامندی حاصل کریں. یہ نہ سوچیں کہ جب جاگنے والی راتیں آئیں گی تب کر لیں گے، یا یہ نہ سوچیں کہ ابھی تو ہم ینگ ہیں، جوان ہیں، پھر توبہ کریں گے. نہیں، یہی شیطان کا دھوکہ ہے. ہمیں کیا معلوم کہ ہم کتنا زندہ رہیں گے. موت پر تو 1 سیکنڈ بھی بھروسہ نہیں، کسی بھی وقت اچانک آ سکتی ہے. اس لیے پہلے سے تیار رہیں، توبہ کریں، قضا نمازیں ادا کریں، کل پر موقوف نہ کریں، شیطان کے دھوکے میں نہ آئیں، بلکہ ابھی عمل کریں اور اپنی آخرت کو جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے اس کو بنا لیجئے.
اپنی قضا ادا کر لیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔